السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 146 سے سٹارٹ کریں گے۔ 146 سورہ آل عمران، پارہ چوتھا ہے اور آیت 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دو آیتیں اس رکوع کی رہتی ہیں یہ بھی پوری کرنے کے بعد ہم کوشش کر کے اگلے رکوع کو بھی پورا کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ پوری طرح میرے ساتھ ذہنی طور پہ موجود ہوں تاکہ وہ جو باتیں ہو چکی ہیں وہ مجھے دہرانی نہ پڑیں اور ہم انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں۔ غزوہ احد پہ قرآن کا تبصرہ چل رہا ہے، اس کے اندر سے جو اللہ رب العالمین اس امت کو سبق سمجھانا چاہتے ہیں ان کی بات بھی چل رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہم مختصر انشاءاللہ وہ جو سبق ہیں اس کے اندر ان کی بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، اور کتنے ہی ایسے نبی ہیں۔ مطلب یہ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ بہت سے ایسے نبی ہیں تاریخ کے اندر۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی ایسے نبی ہیں، بہت سے ایسے نبی ہیں۔ قاتل معه، نبیوں میں سے بہت سے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر جنگ کی، ان کے ساتھ مل کر لڑائی کی۔ ربیون، اللہ والوں نے، یہ ربیون کی جمع ہے، ربیون یہ رب سے نکلا ہے، رب والے، رب کو ماننے والے، اللہ رب العالمین کے حکم، اس کے فرامین، اس کی تعلیمات، اس کے نبیوں کے پیغامات، اس پر ایمان لانے والے۔ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، لڑائی کی۔ یہ جو تم احد کی میدان کے اندر اللہ کے دشمنوں سے لڑ رہے ہو تو یہ سنت اس سے پہلے بہت سے نبیوں اور ان کے ساتھیوں نے ادا کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما وہنوا، یہ لفظ وہن جو ہے اس پہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ وہن جو ہے یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے دل کے اندر کمزوری آ جانا، خوف بیٹھ جانا، دنیا کے چھن جانے کا ڈر، دنیا کے چھن جانے کا ڈر، دنیا کی محبت کی وجہ سے موت کا ڈر، موت کا خوف۔ فما وہنوا، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اس کا مطلب بیان کریں گے تو اپنی زبان میں اس کو آسانی کے ساتھ ہم یہ کہیں گے فما وہنوا، کہ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، وہ ہارے نہیں،
بزدلی نہیں دکھائی. لما اصابہم، جو کچھ مصیبتیں ان کو پہنچی، جو تکلیفیں ان کو پہنچی، ان تکلیفوں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے انہوں نے بزدلی اور کمزوری نہیں دکھائی. فی سبیل اللہ، یہ جو ساری تکلیفیں ان کو پہنچی تھی اللہ کے راستے میں پہنچی تھی. اللہ کے راستے میں جو ان کو مصیبتیں پہنچی ان کی وجہ سے انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ ہارے نہیں. وما ضعفوا، یہ جو ضعفوا کا لفظ ہے یہ ضعیف سے نکلا ہے. جس طرح ہم ضعف اور ضعیف اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ سست نہیں ہوئے، کمزور نہیں پڑے. وما استکانوا، یہ جو استکانو کا لفظ ہے یہ ساکنہ سے نکلا ہے. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں. سکونت سے، سکنا، اس کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، رہنا. اور جب یہ استکانو بن جاتا ہے اپنے اس مادے سے نکل کر اس میں چینجنگ آ جاتی ہے تو استکانہ کا معنی ہوتا ہے دب جانا، عاجز آ جانا، کمزور پڑ جانا. وہ مستکانو، اور وہ دبے نہیں، وہ ہارے نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ اس وقت تک نہیں ہارتا جب تک وہ ہار مانتا نہیں ہے. انہوں نے دل نہیں چھوڑا. جو مصیبتیں ان کو اللہ کے راستے میں آئیں ان کی وجہ سے وہ ہارے نہیں، اور انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، اور وہ دبے نہیں، عاجز نہیں ہوئے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ رب العالمین اس طرح ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے. استقامت دکھانا، صبر کا یہاں معنی ڈٹ جانا، ثابت قدمی دکھانا. ثابت قدمی دکھانے والے اور استقامت دکھانے والے ان کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ صحابہ کرام کو خطاب کیا جا رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان کو تاریخ کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. یہ جو تم کام آج کر رہے ہو اس سے پہلے نبیوں نے بھی کیا ہے، نبیوں کے ساتھیوں نے بھی کیا ہے. اور وہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ سے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو آروں کے ساتھ ٹکڑے کیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم سے گوشت کو الگ کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس بات کو نہیں چھوڑا جس بات پر وہ ایمان لائے تھے. لہذا صبر کرو، جلدی نہیں کرنی. اللہ رب العالمین اس دین کو غالب فرمائیں گے اور دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں یہ دین پہنچے گا. تو یہی وہ قرآن کی آیات بھی کہہ رہی ہیں. واللہ یحب الصابرین، ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ، استقامت دکھاؤ. اللہ استقامت دکھانے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور میسج دیتے ہیں، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، نہیں تھا ان کا کوئی قول، نہیں تھی ان کی کوئی بات سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے. مطلب یہ کہ جب بھی وہ منہ سے بولتے تھے تو یہ دعائیں پڑھتے تھے جو آگے آ رہی ہیں. تو کہنے کا انداز ہے اللہ رب العالمین کا کہ نہیں تھی ان کی کوئی بات اس کے سوا وہ نہیں بولتے تھے. کہ جب بھی وہ بولتے تھے وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دینا ہمیں ہمارے قصور، ہمارے گناہ. واسرافنا فی امرنا، اسراف کا معنی ہوتا ہے حد کو کراس کرنا، اور اپنے حکمت عملی میں، اپنے کام میں اور اپنی محنت کے اندر، اس میدان میں، اس رستے میں، اپنے دین کے معاملات میں. امر کا معنی یہ سارا ہے، فی امرنا و اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملات میں، اس میدان میں، اس کام کے اندر جو ہم نے حد کو کراس کیا ہو، کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، زیادتی ہو گئی ہو، وہ اللہ ہمیں معاف کر دینا. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دینا.
ثابت قدمی عطا فرمانا، قدموں کو مضبوطی عطا فرمانا، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور آپ ہماری مدد کرنا کافر قوموں کے مقابلے میں، کافر لوگوں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد فرمانا۔ یہ جو دعا ہے، اس دعا کے اندر جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی بندہ کرے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے سے بڑا کوئی کام نہیں ہو سکتا، تو بڑے سے بڑا کام بھی کوئی کرے اللہ کے لیے تو اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ میری کوشش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے رب کی رحمت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین اپنے کام کے لیے چنے، اپنے دین کی خدمت کا موقع دے، تو یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے، میرا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ میری رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا۔ لہٰذا بڑے سے بڑا کام کر کے بھی بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ جو قصور ہو گئے وہ معاف کر دینا، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو یہ ایڈمٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، ایکسپٹ کرنا چاہیے، یہ ماننا چاہیے، اس کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اپنی پوری کوشش کے باوجود، جانی مالی وقت سارا قربانیاں دینے کے باوجود بھی جو شان جلالی ہے نا اللہ رب العالمین کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا، وہ حق نہیں ادا ہوتا۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو کمی بیشی ہم سے ہو گئی، آپ کے اس کام کا جو حق ہم سے ادا نہیں ہوا تو اس کی معافی، حق نہیں ادا ہو سکتا، لہذا ہر وقت وہ معافی مانگے، بڑی سے بڑی کوشش کر کے بھی، بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی وہ رب سے معافی مانگے۔ اللہ نہیں، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ اور اس میں تیسری جو بات ہے کہ مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے، نہ اپنی پلاننگ پہ، نہ اپنی افرادی قوت پہ، نہ اپنی تنظیم پہ، نہ اپنے ڈسپلن پہ، نہ اپنے سورسز پہ، آئندہ کے لیے اسی کی طرف سے توفیق ہوگی تو کام آگے بڑھے گا، تو اسے توفیق مانگتا رہے۔ اے اللہ آپ ہماری مدد کرنا، آپ ہمارا ساتھ دینا، ہمارے قدموں کو مضبوط کرنا، ہمیں ہمت دینا، تو اللہ رب العالمین سے مستقبل کے لیے توفیق مانگتا رہے۔ تو یہ خاص تین باتیں اس دعا کے اندر ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی فخر نہیں، کیونکہ یہ رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اور سب کچھ کر کے بھی اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا، لہٰذا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس سے معافی مانگے کہ جو کمی بیشی ہوگی مجھے وہ معاف فرما دینا۔ اور آئندہ کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے توفیق کی درخواست، یہ کام جاری صرف آپ کی توفیق سے رہ سکتا ہے، لہٰذا آپ ہماری مدد فرماتے رہنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، جب بھی منہ کھولتے تھے اللہ سے یہ دعائیں، یہ التجائیں ہوتی تھی ان کی، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ نے ان کو عطا کیا دنیا کا بدلہ بھی اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی۔ دیکھیں نا یہاں پہ ایک چیز میں فرق آ رہا ہے، جب اللہ رب العالمین نے دنیا کے بدلے کا ذکر کیا وہاں پہ حسنہ کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، لیکن جب آخرت کے بدلے کا ذکر فرمایا وہاں حسنہ کے لفظ کا اضافہ فرمایا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا ثواب، اجر عطا فرمایا، ان کو دنیا میں بدلہ عطا فرمایا۔ اس کا دنیا کے بدلے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، کبھی کبھی دنیا میں اجر بھی ملتا ہے لیکن پھر بھی ازمائشیں ختم نہیں ہوتی، تکلیفیں ختم نہیں ہوتی، آرام نہیں ملتا، لطف نہیں آتے، سکون نہیں آتا، فزیکلی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو آخرت کا اجر ہے وہ تو ہے ہی سکون، ہی سکون، وہ تو ہے ہی پیس، وہ تو ہے ہی امن، وہ تو ہے ہی انجوائمنٹ، اس میں تو کوئی تکلیف دکھ والی بات ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا جو آخرت کا اجر ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسنہ کے لفظ کا اضافہ فرمایا، وہ حسنہ ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب ہے وہ بہت خوب ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے، وہ بہت حسین ہے، اس کے اندر کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کا ثواب بھی عطا فرمایا
لیکن آخرت کا ثواب تو بہت ہی خوب ہے، وہ بہت ہی اللہ نے وہ بھی ان کو عطا فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہے جو اللہ کی خاطر احسان کرنے والے، اللہ کی خاطر نیکیاں کرنے والے، اللہ رب العالمین کی خاطر، اس کی رضا کے لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ تو اللہ ایسے لوگوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اب پچھلا جو ریفرنس دیا نا، اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین اب صحابہ کی جماعت سے خطاب فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم پیروی کرو گے، بات مانو گے، اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، پھیر دیں گے، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی الٹے پاؤں تمہیں پھیر دیں گے، فتنقلبوا، پھر تم مڑ جاؤ گے، جا پڑو گے، انقلاب کا معنی ہوتا ہے تبدیلی، اور پھر واپس جا پڑو گے خاسرین، خسارہ اٹھانے والے، پھر تم ہو جاؤ گے، بن جاؤ گے، تبدیلی آ جائے گی، تمہارا نفع نقصان میں تبدیل ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والے بن جاؤ گے۔ تو اصل میں جب وہ کہہ رہے تھے نا ہماری بات نہیں سنی جاتی، منافقین جو تھے وہ کہہ رہے تھے ہماری اب بات نہیں سنتے، ہمارے مشورہ نہیں مانا جاتا، یہودی عیسائی وہ کہہ رہے تھے آپ ہمارے ساتھ مشورہ کیا کریں، ہماری بات بھی مانا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کافروں کے پیچھے چلو گے، ان کی باتیں مانو گے، ان کی پلاننگ پہ عمل کرو گے، تو یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس پھیر دیں، تمہارے دین سے تمہیں ہٹا دیں، اور اگر تم نے ان کو فالو کیا اور اپنے دین سے ہٹ بیٹھے، فتنقلبوا خاسرین، تو تم پلٹو گے خسارہ اٹھانے والے بن کر، اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان اور کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم، اگر تم نے رہنمائی لینی ہے، اگر گائیڈنس لینی ہے، اگر ہدایات لینی ہے، بل اللہ مولاکم، تمہارا سرپرست، تمہارا مددگار، تمہارا گارڈین وہ تو اللہ ہے۔ تو اپنے سرپرست سے پوچھو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، ان سے مت پوچھو کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بل اللہ مولاکم، تمہارا سرپرست تو اللہ ہے نا، وہ موجود ہے، اس سے پوچھو، وہو خیر الناصرین، اس سے مدد مانگو، وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے، سب سے اچھا مدد کرنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ پکا یقین رکھو، اس پہ پکا ایمان رکھو، ان کی بات مانو گے تو یہ تمہیں نقصان میں پھینکیں گے، تمہارا اللہ موجود ہے نا، وہ ہے نا تمہارا سرپرست، وہ ہے نا تمہارا مددگار، وہ خیر الناصرین، اور اس سے اچھا مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، لہذا اسی کی ہدایات مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کی بات سنو، اسی کی بات مانو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب ہم ڈال دیں گے، سنلقی القاء کرنا سے ہے، القاء کرنا، سنلقی ہم ڈال دیں گے، ان قریب، میں نے پچھلے کسی درس میں عرض کیا تھا کہ سین اور صوفہ، یہ جو دو ہیں، سین سا اور صوفہ، یہ جب بھی کسی ورب یا فعل کے شروع میں آتے ہیں تو مستقبل کا معنی دیتے ہیں، سین مستقبل قریب کا معنی دیتا ہے اور صوفہ مستقبل بعید کا معنی دیتا ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دیں گے؟ رعب، خوف بٹھا دیں گے ان کے دلوں میں، ان قریب، وہ وقت دور نہیں ہے، تمہارے سامنے ہوگا یہ، ہم کافروں کے دلوں میں خوف بٹھا دیں گے، رعب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، بما اشرکوا باللہ،
اس کی وجہ یہ ہے جو کچھ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، یہ ان کے شرک کی سزا ہے۔ اللہ رب العالمین دل کے اندر خوف، رو پیدا کر دیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا۔ معلوم ینزل بہ سلطانا، جس شرک کے بارے میں اللہ نے کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ معلوم ینزل بہ، نہیں نازل کی اس نے اس کے لیے، اس شرک کے لیے، سلطانا، کوئی سند، کوئی ایویڈنس، کوئی طاقتور دلیل جس کو کہیں پیش کیا جا سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی سند، کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ شرک جو ہے نا، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں بنتی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ، مأوا کا معنی ہوتا ہے رہنے کی جگہ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بئس بہت برا ہے، مثوى مستقل رہائش اختیار کرنے کو کہتے ہیں، اس کا معنی بھی ٹھکانہ ہی ہوتا ہے۔ اور بہت برا ہے ان لوگوں کی رہائش گاہ جو ظالم ہے، ان کو جو رہائش ملنے والی ہے، رہنے کی جگہ ملنے والی ہے، ٹھکانہ ملنے والا ہے، وہ بہت ہی برا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں ایک بات یہ سین میں رکھیں، جب اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب، یہ میدان کے اندر کی باتیں ہیں ساری، ابھی تمہارے سامنے ہم کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے ان کے شرک کی وجہ سے، یہ سزا ہے ان کے شرک کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کے دلوں میں روب ڈالا، یعنی جب وہ پلٹ کے آئے تھے، وہ ساری آپ نے سٹوری سن لی غزوہ احد کی، پیچھے سے دوبارہ انہوں نے بڑا سخت اٹیک کیا تھا، افراتفری تھی، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی، لیکن وہ اپنی فتح کو کمپلیٹ کیے بغیر رستے میں چھوڑ کے واپس مڑ گئے۔ جب وہ کچھ دور گئے تو پھر ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ واپس مڑنا چاہتے تھے لیکن پھر ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ منظم ہو چکے ہوں، اکٹھے ہو چکے ہوں، اب جو کچھ ہمیں مل گیا ہے، جو کچھ وہ پنجابی میں کہتے ہیں جو کچھ پگل بن گیا ہے، جو کچھ بس ہو گیا ہے، تھوڑی بہت عزت بن گئی ہے، تو اسی کو لے کے نکلو۔ خوف کھا گئے تھے، ڈر گئے تھے۔ اور یہ جن کے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے تاکہ ان پہ خوف طاری ہو جائے کہ ہم زخم خوردہ نہیں ہیں، ہم شکست خوردہ نہیں ہیں، ہم ہارے نہیں ہیں، ہم ابھی بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت کو ان کے پیچھے بھیجا تھا، اور ہمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک وہ گئے تھے، لیکن جو ہے نا کافروں کا لشکر وہ بھاگ گیا تھا، وہ نکل گیا تھا، تو وہاں سے پھر وہ واپس آ گئے۔ اللہ رب العالمین دلوں میں خوف اور رو پیدا کر دے گا، اور شرک کی وجہ سے وہ اللہ نے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی۔ ان 5 چیزوں میں جو پہلی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، فرمایا میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہوں تو وہیں سے اللہ رب العالمین ہمارا روب ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مدد کی ایک صورت ہے، حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، نصرت بالرعب، میری مدد کی ہے اللہ رب العالمین نے، مجھے روب عطا فرمایا ہے، میرا خوف دشمن پہ طاری ہو جاتا ہے ان کے دلوں میں، 1 مہینہ میں دور ہوتا ہوں تو ان کے دلوں پہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مدد کی ایک صورت ہے۔ اور دوسری بات میں مختصر عرض کر دیتا ہوں، حدیث ایک تو رعب ہے، اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے میری امت کے لیے مسجد بنا دیا ہے، پوری زمین جہاں نماز کا وقت ہو، فزیکل امپیورٹی، کوئی گندگی سامنے نہ ہو تو وہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ مال غنیمت کو اللہ پاک نے میری امت کے لیے حلال کر دیا ہے۔ پہلے نبیوں کے جو ساتھی تھے وہ ان کو فتح بھی ہو جائے، دشمن کا مال وہ چھین بھی لیں، ان کو حاصل بھی ہو جائے تو ان کو آگ لگانی پڑتی تھی، وہ استعمال نہیں کر سکتے، دشمن کا مال تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ حلال کر دیا گیا۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے شفاعت عطا فرمائی ہے، یہ پہلے کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی گی. شفاعت کبریٰ اللہ پاک نے مجھے اس کا اعزاز عطا فرمایا ہے. اور پانچویں بات آپ نے فرمائی کہ میری نبوت ہے یہ نبوت عامہ ہے، یعنی جنرلی اللہ پاک نے مجھے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. پہلے کسی نبی کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. تو یہ پانچ چیزیں اللہ پاک نے مجھے خاص طور پہ انعام عطا فرمائی. تو بہرحال اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے سچ کر دکھایا اپنا وعدہ. اللہ نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ، جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا نا مدد کرنے کا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو اپنا وعدہ سچا کیا تھا. جب غزوہ احد سٹارٹ ہوئی تھی تو شروع میں تم تو ایسے ان کی صفوں کی صفیں الٹ رہے تھے. تو جو فرسٹ ہاف تھا جنگ کا وہ تمہاری کامیابی تھی. میرا وعدہ پورا ہو رہا تھا، میں نے اپنی مدد کا وعدہ پورا کیا تھا. اللہ نے پھر اس کی ریفرنس دیا، اس کی مثال دی، فرمایا استحسونہم بإذنہ، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے. تحسونہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے حادثہ جو اعضاء ہوتے ہیں نا ان پہ ضربیں لگانا، کسی کو قتل کرنا، قتل کرنے کے معنی میں ہے. تم تو ان کے ٹکڑے کر رہے تھے، تم تو ان کے جسم کے ٹکڑے کر رہے تھے، پرخچے اڑا رہے تھے ان کے جسموں کے. جب غزوہ احد شروع ہوئی تھی فرسٹ ہاف کی بات ہے. استحسونہم بإذنہ، یہ سب اس کی مدد سے ہو رہا تھا، اس کے اذن سے ہو رہا تھا. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کیا جو تمہارے ساتھ اس نے کیا تھا. حتی، یہاں تک کہ، پھر غلطی کہاں ہوئی؟ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ اذا فشلتم، پھر تم نے کمزوری دکھائی، پھر تم نے کمزوری دکھائی. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر تم وہ جو کام تمہارے سپرد کیا تھا اس کے اندر تم نے جھگڑا کر لیا، اختلاف کر لیا. تنازع کا معنی ہوتا ہے آپس میں اختلاف کرنا، آپس میں جھگڑا کرنا. دو گروپوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے نا اس کو تنازع کہتے ہیں، جس کو ہم پنجابی میں تنازع کہتے ہیں. عربی میں جو اس کا تلفظ ہے وہ تنازع ہے، تنازع نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وہ جو کام تمہارے سپرد کیا تھا اس کام کے اندر تم نے پھر جھگڑا کیا، اختلاف کیا. تو آپس کے جو ڈیسائیڈڈ چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسائیڈڈ بائی اللہ، ڈیسائیڈڈ بائی دا ہولی پرافٹ، ڈیسائیڈڈ بائی اسلام، اللہ نے جو چیزیں طے کر دی، جو اللہ کے رسول نے چیزیں طے کر دی اور جو اسلام نے چیزیں طے کر دی، ان چیزوں طے شدہ چیزوں کے اندر اگر ہم جھگڑیں گے، لڑیں گے تو بزدلی آئے گی. فشلتم، پھر تم بزدل بنو گے. ایک تو یہ نقطہ یہاں سمجھ لیں. ایک نقطہ وہ جو اوپر جو تھوڑا سا رہ گیا، میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، جہاں اللہ نے فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، وہ جو کافروں نے شرک کیا نا اس شرک کی وجہ سے میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو جہاں شرک آتا ہے نا وہاں قوت نہیں رہتی، دل کمزور ہو جاتے ہیں، بندے بزدل ہو جاتے ہیں. یہ شرک کی نشانی ہے، یہ شرک کا خاصہ ہے کہ جب دل میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی آ جاتا ہے تو پھر طاقت، قوت، اعتماد، حوصلہ، صبر، ثابت قدمی، استقامت ختم ہو جاتی ہیں. جہالت کی وجہ سے جب اہل ایمان کو شرک کی شکلیں اختیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپنے دل سے وہ، ہم یہی حسن ظن رکھتے ہیں کہ دل سے شرک تو کوئی کر نہیں سکتا مسلمان رہتے ہوئے، لیکن جہالت کی وجہ سے جب شرک کی شکلیں آتی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کی سزا یہ رکھی ہوئی ہے کہ پھر خوف طاری ہو جاتا ہے، پھر دہشت طاری ہو جاتی ہے، بزدلی ہو جاتی ہے، پھر ڈر لگا ہوتا ہے. جب شرک کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، شرک والے کام شروع ہو جاتے ہیں. اس کو بھی ذرا آج کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھنا، اس پہ غور کرنا. اور دوسرا نقطہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا، اپنا وعدہ پورا کیا جب تم اس کو قتل کر رہے تھے ان سب کو شروع میں. حتی اذا فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی. وتنازعتم فی الامر، اور جو کام تمہارے ذمہ تھا، جو طے شدہ معاملہ تھا، اس کے اندر تم نے آپس میں جھگڑا کیا، اختلاف کیا. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون،
وعصیتم، اور پھر تم نے نافرمانی کر دی، وہ بات پوری نہیں کی، وہ حکم نہیں مانا، من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ جب اللہ نے تمہیں دکھایا ما تحبون، وہ چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی فتح، اس کا مطلب فتح بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب مال بھی ہو سکتا ہے، مال غنیمت۔ جب دشمن بھاگ رہے تھے تو جو مورچے پہ مقرر تھے نا، ان کو خوشی ہوئی کہ واہ فتح تو ہو گئی، جنگ تو ختم ہو گئی، دشمن تو بھاگ گیا، ہم تو فتح کا انتظار کر رہے تھے، اب تو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہے من بعد ما اراکم ما تحبون، جب اس نے تمہیں وہ دکھایا جس کو تم پسند کرتے تھے، فتح۔ اور دوسرا مطلب مال بھی ہے، جب مال غنیمت اللہ رب العالمین تمہیں دکھایا کہ دشمن چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، تم نے کہا کہ چلو اب کیا ضرورت ہے، چل کے مال جمع کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کے طے شدہ معاملات کے اندر، اللہ کے رسول کے طے شدہ معاملات کے اندر، اسلام کے طے شدہ معاملات کے اندر آپس میں اختلاف کرو گے، جھگڑو گے، لڑو گے، تو پھر یہ ہوگا، پھر تم کمزور ہو جاؤ گے، پھر تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی، پھر تمہاری قوت کمزوری میں بدل جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو قرآن نے یہاں بیان کی سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ جو ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، دنیا کا مال، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت کو ترجیح دے رہے تھے، کچھ دنیا کو ترجیح دے رہے تھے، کچھ آخرت کو ترجیح دے رہے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب مال کی محبت ہی ہو، دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب فتح بھی ہو سکتا ہے، دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب دنیا کی کامیابی بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت کو ترجیح دینے کا مطلب اللہ کے رسول کی بات کو پورا کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کچھ تو تم دنیا کی چیزوں کی طرف ان کا دھیان زیادہ تھا، فتح کی طرف، مال کی طرف، اور کچھ کا آخرت کی طرف دھیان زیادہ تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم سے ڈسپلن میں خلاف ورزی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کے طے شدہ معاملات کے اندر تم نے اختلاف کیا۔ جب تمہارے امیر نے تمہیں کہا کہ نہیں ہمیں یہاں رہنا ہے، تم نے کہا اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا آپس میں اختلاف اور جھگڑا ہوا، تو پھر تمہاری فتح شکست میں بدل گئی۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم، اللہ رب العالمین نے تمہیں ان سے پھیر دیا، تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی وہ جو فتح ہونی جا رہی تھی نا، وہ معاملہ اب الٹ گیا، فتح کی شکل بدل گئی۔ ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ فتح شکست میں بدل گئی، اللہ نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں سزا دی۔ قرآن کے الفاظ پہ غور فرمائے، اللہ نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے تمہیں سزا دی۔ سبحان اللہ، قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے اندر پورا مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْتَلِيَكُمْ، ابتلا کا معنی آزمائش ہوتا ہے، آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ ساری چیزیں جو تمہارے ساتھ ہوئیں اس لیے ہوئیں لِيَبْتَلِيَكُمْ، تاکہ اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے، تاکہ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا، اللہ پاک نے سزا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، آزمائش کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین کی عنایت کا تعلق ہے، صحابہ سے عنایت کا تعلق اللہ رب العالمین کا۔ جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ غزوہ احد میں سزا نہیں تھی، آزمائش تھی، یہ تمہارا امتحان تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، پھر اس نے تمہیں یہ سب کچھ معاف کر دیا۔
اب اللہ رب العالمین نے صحابہ کی معافی کا اعلان فرما دیا، اس کے باوجود اگر کوئی ان پہ پھر زبان تان دراز کرے، ان کو پھر کوئی کرٹیسائز کرے اور ان پہ کوئی تنقید کرے، تنقیص کرے، نعوذ باللہ کوئی توہین کا پہلو نکالنے کی کوشش کرے کہ وہ بھاگ گئے تھے، وہ انہوں نے یہ کیا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا، تو یہ درست نہیں ہے، یہ قرآن کے مزاج کے بھی خلاف ہے، اللہ رب العالمین کا جو صحابہ کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کے بھی خلاف ہے۔ اللہ پاک نے اپنے تعلق کا اظہار فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، فتح شکست میں بدلی، یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جب وہ مالک جو ہے وہ سب کچھ معاف کر رہا ہے اور معافی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرما دیا، تو میں اور آپ یا کوئی بندہ پھر ان کے بعد کی جو جنریشن ہے ان کو حق نہیں پہنچتا پھر ان پہ وہ جو ہے نا وہ زبانیں تان دراز کرے۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے اہل ایمان پر، اور یہاں المؤمنین جو ہیں وہ خاص طور پہ صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے اہل ایمان ہیں۔ اللہ ایمان والوں پر خاص فضل فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اذ تسعدون، اس جب آتا ہے نا تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے وذکر، یاد کرو، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، اس کے اندر بڑا سبق ہے، وہ بلانے والی بات نہیں ہے۔ اذ، اس وقت کو یاد کرو، تسعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، کسی نے اس کا مطلب کیا کہ جنگلوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کسی نے کہا پہاڑوں پہ، لیکن تسعدون کا لفظی اگر مطلب دیکھیں تو اوپر چڑھنا ہوتا ہے، صعود اوپر چڑھنا ہوتا ہے۔ جب تم یعنی افراتفری کا عالم تھا، کسی کو کچھ ہوش نہیں تھی، کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایمرجنسی کی کیفیت تھی، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اپنا کون ہے پرایا کون ہے، ایسے مسئلہ بن گیا تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبریں آ رہی تھیں، پھر لوگ اور زیادہ بد دل ہو گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 یا 9 یا 11 صحابہ کے علاوہ وہاں کوئی قریب وہاں کوئی اور نہیں رہا تھا، اور وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کفار کا لشکر ایسے اٹیک کرتا تھا نا، آپ فرماتے تھے کون ہے جو ان کو روکے، تو ایک ایک کر کے صحابہ کرام اپنی جان کو نچھاور کر رہے تھے، وہ ایسے ٹوٹ پڑتے تھے کہ صفوں کی صفیں اٹھتے تھے۔ پھر ایک اور گروپ آتا تھا کافروں کا، حضور فرماتے تھے کون ہے جو ان کو روکے، تو پھر کوئی اور ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا اور شہید ہو جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں یہ بڑا یونیک واقعہ ہے کہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے تیر سعد کو دو، اور حضرت سعد سے فرمایا ارمے یا سعد فداک ابی و امی، یعنی صحابہ کرام تو بات بات پہ نبی علیہ السلام سے یہ کہتے تھے نا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا تھا کہ سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ تو یہ شانیں ہیں ان کی، یہ ان کی شانیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے یہ عنایات ہیں ان کے لیے۔ آپ نے فرمایا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، حضرت سعد ایسے نشانے لے رہے تھے اور ان کا نشانہ بڑا پکا تھا۔ ایک جو ہے نا وہ بڑا دوڑا آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کو آوازیں دیتے ہوئے میں نہیں چھوڑوں گا، تو حضرت سعد ایسا نشانہ لگایا، اس کے ایسے ماتھے پہ لگا تیر جا کے، ایسے اسے چکر کھا کے گرا، اس کا تیمم بھی کھل گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، فرمایا سعد تیر چلاتے رہو، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس تسعدون، بڑی باتیں ہیں غزوہ احد کے اندر کہنے والی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ چلیں، اگر اس تفصیلات میں چلے جائیں گے، وہ جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں ان کے اندر چلے جائیں گے تو پھر وقت بہت زیادہ لگ جائے گا۔ یہیں وہ واقعہ پیش آیا تھا، ان کا نام سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جنہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ اللہ کے نبی کدھر گئے ہیں تو کچھ کسی نے بتایا وہ تو شہید ہو گئے ہیں، خبر تو یہی آ رہی ہے. تو انہوں نے یہاں کھجوریں رکھی ہوئی تھی، بھوک لگی تھی، ہاتھ پہ کھجوریں تھیں، تو نہیں یہ کھجوروں والا واقعہ نہیں، انس جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہمیں زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے، ہمیں پھر زندہ رہنے کا کیا مطلب، پہاڑ کی طرف چلے. تو ساتھیوں نے آواز دی کدھر جا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں. جب آپ پہنچ گئے ہیں تو ہم یہاں زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں استسعدون ولا تلوون علی احد، جب تم بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. تلوون کا معنی ہوتا ہے بیسک، اس کا جو ہوتا ہے نا لفظی اس کا مطلب وہ ہوتا ہے رسی بٹنا، ایسے رسی نہیں جو رسا بناتے ہیں پھر رسی بٹنا اس کا معنی ہوتا ہے. ہاتھ موڑنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے. اور منہ پھیرنا اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، منہ پھیر کے واپس مڑ جانا. اللہ فرماتے ہیں ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف تم منہ پھیر کے دیکھ نہیں رہے تھے، منہ موڑ کے تم کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، کسی کی طرف منہ پیچھے کر کے دیکھ نہیں رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کے رسول تمہیں آوازیں دے رہے تھے دوسری طرف سے، وہ پیچھے سے تمہیں بلا رہے تھے، تم پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے، کسی کو آواز سنائی نہیں دے رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو آوازیں دے رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں ادھر ہوں، میں یہاں موجود ہوں، میں زندہ ہوں، ادھر آؤ. لیکن کسی کو ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر وہ تصویر پیش کی ہے. جب تم بھاگے جا رہے تھے اور مڑ کے نہیں کسی کو دیکھ رہے تھے، اور اللہ کے رسول دوسری طرف سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پکار رہے تھے، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے غم پہ غم تمہیں پہنچایا، پھر اللہ نے غم کے بعد غم تمہیں پہنچایا. دیکھیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر، اس سے بڑا غم کیا تھا؟ 70 صحابہ کی شہادت، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ فتح شکست میں بدل جائے، اس سے بڑا غم کیا ہوگا؟ تو غم پر غم اللہ پاک نے تمہیں پہنچایا. لیکن ایسا کیوں کیا؟ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ امتحان، یہ اللہ کی طرف سے کیوں آتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. لِكَيْ، تاکہ اس لیے کہ لا تحزنوا، تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، اس پر جو چلا گیا، جو ہاتھ سے نکل گیا، جو ہاتھ سے نکل گیا. فاتکم یہ فوت ہونا سے ہوتا ہے نا، جو چلا گیا، ہاتھ سے نکل گیا، اس پہ تم پریشان نہ ہو، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے. جب بندے پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، جب آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے. وہ جو شعر ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ آسان ہو گئیں. مصیبتیں آتے آتے بندہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سہنے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ غم پہ غم میں نے اس لیے تمہیں دیے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ. جو ہاتھ سے چلا گیا اس پہ تمہیں غم نہ ہو. وَلَا مَا أَصْوَابَكُمْ، اور اس پر بھی تمہیں ڈر نہ ہو جو مصیبتیں تم پہ پہنچتی ہیں. وَلَا مَا أَصْوَابَكُمْ، جو کچھ تمہیں مصیبتیں پہنچیں اس پر بھی تم غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو. تم یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. یہ ایسے امتحان اہل ایمان کے آتے رہتے ہیں تو تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، اور دلوں کی مضبوطی کے لیے امتحانوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو خوب خبر ہے، اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ ہر کام کو جانتے ہیں، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اللہ تمہیں جانتے ہیں اس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے تمہیں امتحان سے گزارا، آزمائش سے گزارا تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور تمہارے اندر خوف اور غم اور پریشانی کی کیفیت ختم ہو جائے، برداشت پیدا ہو جائے تمہارے اندر. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، پھر اللہ رب العالمین نے اس غم کے بعد، اس
تنگی اور پریشانی اور غم کے بعد اللہ پاک نے تم پر اونگ طاری کر دی. تسکین امنتن، تسکین امن، اور نعاسن اونگ. اللہ رب العالمین نے تمہیں امن پہنچانے کے لیے اللہ نے تم پہ اونگ طاری کر دی تاکہ تمہیں تمہاری باڈی میں تھوڑا سا آرام تمہیں مل جائے، سکون آ جائے. ذہنی طور پہ جو پریشانی تم پہ طاری ہوئی تھی تھوڑی سی سکون میں بدل جائے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ بھاگتے بھاگتے بھی، چلتے چلتے بھی یہاں پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا. یعنی وہ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ بعض کا سویا ہوتا ہے لیکن موو ہو رہا ہوتا ہے، تو ذہنی طور پہ سکون مل جائے، اللہ نے ان پہ نیند طاری کر دی. کیسا معجزہ تھا. حضرت ابو طلحہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایسے نیند طاری ہوئی کہ میرے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی، بار بار تلوار گرتی تھی، میں پھر اٹھاتا تھا پھر گر جاتی تھی. تو میں نے اسے سر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کی تو باقی صاحب کا بھی یہی حال تھا. ایسے ان پہ اونگ طاری ہو رہی تھی، نیند ان پہ طاری ہوگی تھی اللہ کی طرف سے، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ان پہ وہ غم کو بھول جائیں اور تھوڑی دیر کے لیے ان پہ سکون طاری ہو جائے. اللہ رب العالمین کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. کبھی کبھی اللہ پاک کے یہ معجزہ ہے نا، چند منٹوں کی، چند لمحوں کی جو نیند ہے، اللہ نے اس کے اندر سکون کا سامان پیدا کر دیا. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ فرماتے ہیں اس غم کے بعد، اس پریشانی کے بعد ہم نے امن دینے کے لیے تم پہ نیند، اونگ. نعاس کا معنی ڈیپ نیند نہیں ہوتی، نعاس کا معنی اونگ ہوتی ہے. جیسے بندے کو جھٹکا لگتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں پھر بند ہوتی ہیں پھر کھلتی ہیں، اس کو نعاس کہتے ہیں. اونگ پراپر نیند نہیں. اللہ نے پھر تم پہ اونگ طاری کر دی تاکہ تمہیں امن مل جائے، سکون مل جائے. یغشا طائفۃ منکم، تو اس اونگ نے وہ چھا گئی، اس نے گھیر لیا تمہارے گروہ کو، صحابہ کے گروپ کو. طائفہ گروپ کو کہتے ہیں. تو تمہاری جماعت کو، تمہارے گروپ کو اس اونگ نے گھیر لیا، وہ چھا گئی تم پر، تمہارے کنٹرول میں نہیں رہا معاملہ. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ قد اہمتہم، ان کو اہم لگ رہا تھا، فکر پڑی ہوئی تھی ان کو، انفسہم، اپنی جانوں کی، ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ اب کیا ہوگا، یہ کیا ہو گیا ہے. کچھ کے منہ سے بھی نکل گئی یہ باتیں. اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ کدھر گئے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے بارے میں ایسے گمان کرنے لگے، خیال کرنے لگے غیر الحق، جو حق نہیں تھے، جو صحیح درست نہیں تھے. ظن الجاہلیہ، وہ ایسے گمان تھے جو جاہلیت کے گمان تھے، ایمان والوں کی شان کے مطابق نہیں تھے، جو جاہلیت کے گمان ہونے چاہیے تھے. اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ تم میں سے ان کو اپنی جانوں کی فکریں پڑی ہوئی تھیں اور وہ اللہ کے بارے میں اس طرح کے گمان کر رہے تھے جو جاہلیت کے گمان ہے، جو صحیح نہیں ہے. کہ کدھر گئی اللہ کی مدد. اگر اللہ کے رسول سچے ہوتے آج یہاں شہید نہ ہوتے، اللہ ان کی مدد کرتا. اور کچھ تو یہ بھی کہنے لگ گئے کہ چلو واپس لوٹ چلتے ہیں اور جا کے صلح کر لیتے ہیں عبداللہ بن ابی سے، اور ان سے بات کرتے ہیں مکہ والوں سے ہماری صلح کروا دے. معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا. تو کچھ لوگوں کو تو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں ان کے دل میں آنے لگی تھی، جاہلیت کی طرح کے خیالات ان کے دل میں آنے لگے تھے. یہ منافقین کے اللہ بات فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے تھے، وہ کہتے پھرتے تھے، حل لنا من الامر من شیء، یہ چیزوں کے طے کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہم سے بھی کوئی پوچھے گا کیا کرنا ہے. حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے، من الامر، اس کام کے اندر، شیء، کوئی حصہ، کیا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، ہم سے بھی کوئی پوچھے گا، کوئی ہم سے بھی مشورہ لے لو، کوئی ہم سے بھی پوچھ لیا کرو. تو منافقین اس طرح کا پراپر ہماری بات مانتے ہوتے آج یہ نہ ہوتا جو آج یہاں ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں، قل، ان کو بتا دیجئے، ان الامر کلہ للہ، یہ سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سارے کے سارے معاملے کا فیصلہ، سارے کا سارا، ان الامر، یہ معاملہ، یہ کام، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے.
یہ سب اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہے، اللہ کے ہاتھوں میں سارا کچھ۔ ہمارے پاس سوالوں کا ٹائم تھوڑا رہتا جا رہا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو جاتا، لیکن بہرحال آپ کے سامنے تقریباً تصویر تو پوری آ گئی ہے غزوہ احد کی، اور آپ بات کو سمجھ گئے ہیں، اور یہاں سے جو آگے جو رکوع کا باقی حصہ رہ گیا ہے، تو میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ خود بھی مطالعہ کریں، اور پھر آپ کوشش کر لیں گے کہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو کور کر لیں اگر یہ ممکن ہوا تو۔ بہرحال تقریباً یہ سارا خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی بھی ذکر کیے، منافقین کے بھی ذکر کیے، کفار کے بھی ذکر کیے، نتیجے کا بھی ذکر کیا، امتحانات کا بھی ذکر کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔